یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون۔ پیار میں کوئل کوکو بولے، تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروائیں گے کہ جو اپنی مثال آپ ہے، جو اپنی پہچان آپ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے متحدہ عرب امارات سے تشریف لائے ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 103 سے زائد کتابیں اب تک لکھ چکے ہیں اور 7 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اشعاروں کی، کیونکہ یہ شاعر ہیں پیشے سے، اور اگر اشعاروں کی بات کی جائے تو تقریباً کم و بیش 2 لاکھ سے زائد اشعار جو ہے وہ اب تک یہ اپنی زبان سے ادا کر چکے ہیں، اپنے قلم سے یہ لکھ چکے ہیں۔ ان کی جانب چلتے ہیں کیونکہ ایک طویل داستان ہے، ایک طویل سفر ہے، تو وہ سفر جو ہے، وہ داستان جو ہے، وہ کہانی جو ہے، وہ انہی کی زبانی آپ تک پہنچائیں گے۔ سر کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ کرم مولا کا۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، ادبی زندگی آپ کی ہے، شروعات کہاں سے ہوئی؟ جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے آپ سب کو کہ اردو ہمارے یہاں سب لوگ بول لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن لکھتے اور پڑھتے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو جو سن مطلب بول سکتے ہیں۔ اور اردو سے روح شناسائی ہمارے جو ہے ہمارے ملک میں ہی، اور اردو ادب سے روح شناسائی ہماری جو ہے ڈوم میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو ادھر ہوئی ہے وہ اردو ادب سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ کہ پہلی غزل یا پہلا شعر جو ہے کہاں پہ ابتدا کی ہے میں نے اردو میں، تو وہ بر صغیر کہوں گا میں۔ اس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں آتے ہیں، دونوں شامل ہو گئے ہیں۔ میں تو خیر یہاں پہ 1970 سے آیا ہوا ہوں ڈوم کالج میں پڑھنے کے لیے، تو ہندوستان پہلی بار 1984 میں گیا تھا میں۔ تو جب میں ہندوستان گیا تو اس ٹائم پہ میں اردو کا شاعر نہیں تھا، عربی اور انگریزی کا شاعر جو ہے میں 11 سال کی عمر سے میں شاعری کرتا ہوں، عربی میں اور انگریزی میں، اور موسیقی بھی اسی وقت سے ہم نے جو ابتدا کی ہے۔ لیکن اردو جو ہے، اردو شاعری ہم نے جو ہے 1984 میں ہماری ابتدا ہوئی ہے اردو شاعری۔ اور کس طرح سے وہ یہی تھا کہ میں بنگلور سے اوٹی جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک سٹاپ اوور جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے مزار پہ مجھے لے جایا گیا۔ تو ادھر کیا دیکھتا ہوں میں کہ 2 مسلمان حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان دونوں اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں، نہ باپ بیٹے کے ویسے نہ بیٹا باپ کے ویسے۔ تو بے ساختہ یہ پہلا شعر کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ تو ایک اور شعر اس میں جو مشہور ہے اس غزل میں، پہلی غزل میں 31,000 غزلوں میں پہلی غزل، تو اس میں یہ تھا کہ جب میں یہ اوٹی کی طرف جب جا رہا تھا بنگلور سے، تو میں اردو کا شاعر نہیں تھا، لیکن اوٹی سے جب بنگلور آ رہا تھا تو وہ اردو کا شاعر تھا۔ تو وہ بنگلور جو ہے وہ جو ہے گارڈن سٹی آف انڈیا ہے، تو اس لیے یہ شعر کے فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے،
پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. اس کے ساتھ میں نے اردو شاعری میں قدم جو ہے رکھ لی اور ہماری ابتدا ہو گئی, اور پھر اس کے بعد میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. 1985 میں ہماری پہلی کتاب جو ہے سر کوثار, اور اب تک 103 کتابیں اردو میں ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا 103 کتابوں کی تصنیف اور تالیف میں وقت لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. کتنا وقت آپ کو لگا, اور جب پہلی کتاب آپ نے لانچ کی اور جب آخری کتاب آپ نے لانچ کی ہے تو کتنا ڈفرینس دیکھا, کیا معیار دیکھا آپ نے شاید؟ نہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1985 سے میں پہلی کتاب, اور ابھی تک بھی لکھ رہا ہوں میں. آخری 2 کتابیں جو ہے یہ پچھلے سال میں نے لکھی ہے جو ہے, تو اتنا ٹائم لگ گیا. تو وہ اس سے دیکھیں گے تو جو ہے 100 کتابیں جو ہے 1985 سے شروع کریں تو تقریباً 36 سال میں جو ہے 100 کتابیں ہم نے مکمل کی ہیں. اچھا سر, یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جب عطا ہوتی ہیں چیزیں, کیا واقعی ایسا ہے یا پھر جو شعراء ہوتے ہیں جو وہ کلام میں ان کے ایک روانی آ جاتی ہے تو کبھی بھی عطا ہو جاتا ہے, کوئی مخصوص وقت نہیں رہتا؟ اس میں یہ کہ پہلی بات آپ کو جاننا چاہیے کہ 3 طرح سے ہم شاعری کرتے ہیں. ایک تو جو ہے بالکل وہی نزول ہے, وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے. دوسرے جو ہے وہ آپ کے جو ہے ماحول پہ آپ جو لوگوں سے ملتے ہیں, جو ان کے ساتھ جو ملنساری وغیرہ ہے اس میں سے نکلتے ہیں. اور تیسرا جو ہے ایک بہت ہی اہمیت والی بات ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ داغ دلوی جو ہے کہ مطلب سے کہ اشعار پہ وہ جو ہے اپنے زمینوں پہ وہ کہتے تھے. تو غالب جیسا تو جو ہم بھی کہیں گے. تو میں جو ہوں جو تیسرا جو طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کہ طرئی غزلیں. تو وہ غزلیں کسی کے جو ہے زمین پہ ہم کہتے ہیں, یا تو اس میں جو ہے ہم قافیہ بدل دیتے ہیں, یا اس میں ہم جو ہے یہ ردیف بدل دیتے ہیں, یا ہم زمین بدل دیتے ہیں. تو اس طرح سے زیادہ تر اس طرح کی شاعری ہے. وہ کیوں؟ وہ آپ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں. آپ شروع ہو جاتے طرح کوئی شعر ہے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے, سب سے زیادہ تو وہی ہے. ورنہ 30,000 غزلیں لکھنا کوئی مذاق ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا اتنی سارے غزلیں. یہ جو ہمارے کوئی قریب بھی نہیں ہے, ہمارے تو کوئی قریب بھی نہیں ہے. 50,000 ہے نیکسٹ والا جو مصفی جو مشہور ہے, اس کے 50,000 جو ہے اشعار ہیں. 2 لاکھ کہاں سے پہنچ گیا؟ تو یہ سب اسی طرح سے ہے کہ میں روز ہر وقت شاعری کرتا ہوں, ہر وقت. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو میں دوستوں کو اپنے غزلیں بھیجتا ہوں, کبھی 3 بجے صبح, کبھی 4 بجے صبح, کبھی 6 بجے صبح, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی وقت میں بھی جو ہے مطلب شاعری میں کر سکتا ہوں. میں نے بتایا 3 طریقے ہیں, میرے 3 طریقے ہیں. وہ 3 طریقوں سے ہیں. نزول بھی, ماحول میں جو آپ کے ساتھ جو سلوک ہے جو گزرے, اور یہ کہ جو کسی کے ردیف کسی کے زمین پہ شاعری کرنا. کہتے ہیں شاعر عموماً وہ لوگ بنتے ہیں جنہیں محبت کا روگ ہوتا ہے, جنہیں محبت نہیں ملتی ہے. تو آپ نے جب شاعری کی ابتدا کی اور پھر اسے ایک داستان بنایا, ایک کہانی بنائی, تو کیا محبت میں ناکامی ہوئی تھی؟ بالکل ہے. اس کے بلکہ یہ تو جوش ملی آبادی کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا, تو میں نے بتایا ان کو کہ جوش ملی آبادی صاحب نے کہا ہے کہ جتنی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں یا لکھتے ہیں وہ ہر کتاب ایک عشق ہے. تو لوگوں نے ہم کو کہا کہ جو ہے کتنی کتابیں, میں نے کہا 75 تو ہو گئی ہیں. کہتے اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا 100 تو کرنا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے مطلب یہ کہ میں ہوں رومانی شاعر, 80% رومانی شاعر ہوں, اور جو ہے 20% جو ہے وہ غم دوراں. میں آپ کو جو ہے اس لیے کہ میں موسیقار بھی ہوں. ہمارا اپنا جو البم ہے صدائے دل, اس میں 13 غزلیں, اس میں میری شاعری, موسیقی, گلوکاری تینوں کے تینوں میں نے کیے. تو میں آپ کو ایک غزل سنا رہا ہوں جو بہت مشہور ہے, اور یہ میں نے جو ہے دیس راگ پہاڑی راگ میں نے کیا. اب تو وہ کہیں گے بھائی درباری راگ ہے, تو بھیم پلاسی ہے, تو آئمن کلیاں ہیں, تو یہ سب کچھ میں جانتا ہوں. میں موسیقار بھی ہوں. میں نے آپ کو نہیں بتایا تو یہ بتا دوں کہ ویسے تو پیشے سے میں
خوبصورتی کا ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ میں شاعر کے علاوہ موسیقار, گلوکار, اداکار, پرفارمنس آرٹسٹ, یہ سب کچھ بھی ہوں الحمدللہ ماشاء اللہ جو ہے. تو میں اپنے دن میں آپ کو یہ والی غزل سنا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ بہت مشہور ہے اور اس سے اردو کے بارے میں بھی کچھ ہے, تو اس لیے میں سنا رہا ہوں. اس میں جب شروع میں یہ غزل سناتا تھا تو لوگ ایک بالکل ہی غیر معروف قافیہ سن کے ذرا سا چونک جاتے تھے, ہاں وہ چوب دنگ رہ جاتے تھے. تو لیکن یہ کہ اب نہیں, جب ایک بار انہوں نے سن لی پوری غزل, اب تو سبھی لوگ جو ہے مطلب وہ تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں. تو یہ سن لیجیے, آپ بھی دیکھ لیجیے کہ کتنا غیر مانوس اور وہ جو ہے وہ قافیہ ہے جو ہم نے استعمال کیا اس غزل میں. پیار میں کوئل کوکو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے, اور پپیہا پیہو بولے, اور پپیہا پیہو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے. اے میری جاں تیرے لبوں سے, اے میری جاں تیرے لبوں سے پھول ہے جڑتے جب تو بولے, پھول ہے جڑتے جب تو بولے. تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں, تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں, تیرے بدن کی خوشبو بولے, تیرے بدن کی خوشبو بولے. ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے, ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے, میری آنکھ کے آنسو بولے, میری آنکھ کے آنسو بولے. جنگل جو میں صحرا مہکے, جنگل جو میں صحرا مہکے, ایک عرب جب اردو بولے, ایک عرب جب اردو بولے. جنگل جو میں صحرا مہکے, جنگل جو میں صحرا مہکے, ایک عرب جب اردو بولے, ایک عرب جب اردو بولے. اور پپیہا پیہو بولے, اور پپیہا پیہو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے. سر, موجودہ دور کے اگر شعراء کی بات کی جائے, بالخصوص پاکستانیوں کی, تو آپ کا پسندیدہ شاعر ان دنوں کون ہے, اور جو معیار دیکھ رہے ہیں اس معیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا جو ماضی کا معیار تھا کیا اس کے عین مطابق چیزیں چل رہی ہیں؟ ہاں ویسے تو معیار تو خیر زبردست ہے ابھی بھی جو ہے. ہاں یہ کہ وہ گلابی اردو کے چکر میں جو ہے مطلب وہ دوسرے الفاظ جو ہے انگریزی سے اس میں ڈالیں تو پھر مزیدار بات نہیں, پھر تو وہ گلابی اردو اس کو کہیں گے. تو شعراء جو ہے یہاں پہ جو ہے اب جو 1-2 سال ہوئے ہیں فوت ہوئے تو ان کو بھی نام ہم کو لینے چاہیے. تو اس میں احمد فراز بھی ابھی 10 سال ہو گئے. ہمارے استاد شفیق سلیمی صاحب جو ہے وہ بہت زبردست شاعر تھے, اور جو ہے یہاں کے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ نام ہم یاد نہیں آتا ہے. ایک اور شاعر ہے جو آج کل کینیڈا میں, منور عزیز, بہت زبردست شاعر ہیں وہ بھی. تو ہمارے گروپ جو ہوا کرتا تھا دبئی میں, جو 25 سال تک بلکہ 35 سال تک جو ہے ہر جمعرات کو ہم ایک محفل سجاتے تھے, جو ہر جمعرات وداؤٹ فیل 35 سال تک ہم ایک محفل جماتے تھے جس میں شاعری اور موسیقی دونوں شامل ہوتے تھے. اور پاکستان انڈیا سے آنے والے جتنے بھی لوگ جو وہ شاعر اور موسیقار لوگ تھے اس میں سے چند ہی ہوں گے جو اس محفل میں نہیں آئے.
مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ بڑے متاثر دکھائی دیتے ہیں. حالیہ جو شاعر ہیں جس میں تہذیب حافظ بڑے نام چل رہا ہے, نوجوان نسل بڑی متاثر ہے, وہ آگے آنا چاہتی ہے, شاعری کرنا چاہتی ہے, اشعار کہنا چاہتی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. کیا کرے ایسا؟ کن چیزوں کو پکڑے, کن چیزوں کو چھوڑے, یا کن کتابوں کی جو ہے وہ اسٹڈی کرے, کس طرح مطالعہ کو بڑھائے کہ وہ ایک معیاری شعر کہہ سکے؟ آج کل جو ہے یہ ہے کہ وہ یہ زمانہ جو ہے صرف لکھنے کا نہیں ہے, یہ زمانہ دیکھنے والا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کو جو ہے پروگرامز, اس طرح کے پروگرام رکھنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ جو ہے شاعری کے لیے پروگرام رکھنا چاہیے آپ کو جو ہے ٹیلی ویژن پہ, تاکہ جو ہے اور لوگ اس میں شامل ہوتے رہیں. شاعری تو وہ کریں گے, لیکن اگر ان کو آپ حوصلہ نہیں دلائیں گے تو وہ آگے کام نہیں کر سکتے. اگر کسی نے ہمارے کو حوصلہ نہیں دلائی ہوتی تو میں کیوں اب تک شاعری کرتا ہوں. تو حوصلہ تو دلانا ضروری ہے, اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میں نے کئی بار جو ہے شعراؤں کا نام سب لیا ہوا ہے. یہ جو پرانے شعراء ہیں یہ ابھی بھی جو ہے وہ نمبر 1 ہی ہے. جس طرح جو ہے مطلب میں نے بتایا احمد فراز, محسن احسان, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں رئیس امروی, جان ایلیا, جو ہے بہت سارے جو ہے ہمارے جو میں کہہ رہا ہوں پرانے گروپ جو ہیں اس کو نہیں بھولنا. ان کی شاعری بہت معیاری ہے. آپ ان کے پیچھے اگر جائیں گے تو پھر منیر نیازی, قتیل شفاعی, اور جو ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی شاعری آپ پڑھیں, آپ ضرور پڑھیں یہ, اس لیے کہ وہ اتنی معیاری ہے کہ اگر آپ نے ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا تو آپ اچھے شاعر نہیں بن سکتے ہیں. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مزید لوگ بھی یہاں پر انتظار میں ہیں کہ آپ کا وقت میسر ہو انہیں, آخری چند جملے فرمائیے گا. آپ نے خود ذکر کیا, تذکرہ کیا کہ گلابی اردو بہت عام ہو چکی ہے. اردو کی فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے, اردو کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں صرف وہ لوگ نہیں جو شاعری کرنا چاہتے ہیں, جو عام لوگ بھی ہیں, کیونکہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے, ہمیں دیکھتے ہیں کہ ادائیگی درست نہیں ہے, تلفظ درست نہیں ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بیس کی بات کی آپ نے. ادھر تو جو اردو سکھانے والے ہیں وہ ان کی قابلیت کی بات کر رہے ہیں. جو سکھا رہے ہیں ان کو سکھانا چاہیے, تلفظ وغیرہ سب جو صحیح ہونا چاہیے وہ تو ان کے جو استاد ہیں وہی کر سکتے ہیں. لیکن میں گلابی اردو کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ میں سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں شاعری کرتا ہوں. تو کئی لوگ مزاحیہ شاعری کو شاعری نہیں سمجھتے ہیں. تو اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مزاحیہ شاعری جو ہے جو پاکستان میں کرتے ہیں اور جس طرح کا میں کرتا ہوں وہ معیار سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے. وہ جو بہت سے وہ لوگ ہیں ہندوستان میں, جو بہت سے شاعر ہیں, وہ لوگ جو ہے اس کو عجیب الفاظ وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں, تو اس سے جو ہے وہ معیار بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ سنجیدہ شاعری کریں یا مزاحیہ شاعری کریں, اگر ابھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس, ورنہ میں آپ کو جو ہے سناتا کوئی مزاحیہ غزل جو ہے ایک سنا دوں میں آپ کو. تو اس میں 4 کتابیں ہیں ہماری, 103 میں سے 4 کتابیں جو ہے اس میں, اور 2 کتابیں ایسی ہیں جو پورے دنیا کے سنگرز ہمارے غزلیں جو گا چکے ہیں وہ اس میں ہیں. 2 کتابیں اس طرح سے بھی ہیں. صدائے غزل کا نام ہم نے ایسا دیا ہے, اس طرح سے دیا ہے. تو میں آپ کو ایک غزل سنا رہا ہوں. یہ ہے شریر ٹیلیفون. تو اس میں ذرا سا آواز بدل کے بولوں گا, تو میں پرفارم بھی کرتا ہوں, تو اس سے تو اس کا جو ہے مطلب خیال رکھیں کہ مطلب میں پرفارم بھی کرتا ہوں, تو اس لیے زبان بدل کے اور ایکٹنگ کر کے بھی میں پرفارم کرتا ہوں. تو شریر ٹیلیفون میں ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون, ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون, بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون, بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نشب کو گھماتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نشب کو گھماتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے کئی بار, ہوتا ہے زندگی میں کئی بار,
ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. اور مل تو گئے ہم کے کنیکشن میں اہتمام، آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. مل تو گئے ہم کو کنیکشن میں اہتمام، آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون، آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. فاروق یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، فاروق یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، سر کی گفتگو آپ نے سنی، اور خاص جو پیغام ہے وہ ہے پیغام تو سب کے لیے، لیکن جو شاعر بننا چاہتے ہیں، جو اشعار کہنا چاہتے ہیں، اور اشعار بھی وہ جو معیاری ہوں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ماضی کے گزرے ہوئے شعراء کو پڑھیں، نہ صرف انہیں پڑھیں بلکہ انہیں سمجھیں بھی کہ وہ اپنی بات کو کس انداز میں، کس طریقے سے چند جملوں میں، چند الفاظ میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. خدا حافظ.